معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 40 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ نطرس سے کہتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا سلطان محمد خان تمام زندہ جانوں کے حکمران ہیں، ان سے دشمنی رکھنے والے فرانسسکو کے بھی سلطان ہیں۔ فرانسسکو کا خیال ہے کہ اس کے بھائی کا قاتل وزیراعظم خلیل پاشا ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اصل قاتل روم میں سے کوئی ایک ہے۔ سلطان چاہتے ہیں کہ آپ فرانسسکو کو اصل قاتل دے دیں۔ اس پر نطرس کہتا ہے، یعنی اس طرح فرانسسکو سلطنت سے اپنے تعلقات کھو دے گا اور آخری حملے سے پہلے شہر میں مٹھی بھر لوگ ہی رہ جائیں گے جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی کوشش کریں گے۔ فاطمہ کہتی ہے پھر بھی ہم فرانسسکو کو انصاف دلائیں گے۔ جواباً نطرس کہتا ہے یہ بہت خطرناک ہے، فرانسسکو میری کہی کسی بھی چیز پر یقین نہیں کرے گا۔ فاطمہ کہتی ہے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اسے کیسے یقین دلانا ہے، ہمیں اپنی وفاداری ظاہر کرنے کا آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جواباً نطرس کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، غروب آفتاب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر پلیتانو اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اسے ایک کتاب دکھائی دیتی ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہو جاوی۔ یہ سنتے ہی جاوی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے محترم استاد آپ نے کہا تھا کہ ہاں ضروری واقعے پر میرے پاس آنا۔ پلیتانو کہتا ہے تمہاری پیش کرتا کتاب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی مجھ پر شک کر رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے تمہیں کس کے پاس رکھا ہے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ فرانسسکو ہے۔ جواباً جاوی کہتا ہے آپ درست ہیں جناب، فرانسسکو نے مجھے آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کا بولا ہے۔ استاد اگر آپ چاہیں تو میں فرانسسکو کو مار کر آپ کو تمام شکوک و شبہات سے نجات دلا سکتا ہوں، مگر پلیتانو کہتا ہے نہیں، ہمیں فرانسسکو کا دل جیتنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر فرانسسکو کو کھو دیتے ہیں تو ہم صرف اپنی شکست کو ہی آگے لے کر آئیں گے۔ ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہوگا کہ فرانسسکو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر آگے بڑھتے ہوئے جندالی سلطان سے پوچھتا ہے میرے سلطان کیا آپ نطرس کی مدد سے فرانسسکو سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ نطرس نے ہمارے لیے اچھے کام کیے ہیں، اس کے باوجود اب بھی اس کے امتحان میں ڈالنا مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ کو یہ تجسس ہے کہ نطرس ہماری طرف ہے یا نہیں، یا یہ کہ فرانسسکو کا انجام کیا ہوگا؟ جندارلی کہتا ہے میں دونوں کے بارے میں متجسس ہوں سلطان۔ فرض کریں کہ نطرس نے فرانسسکو کو بتا دیا کہ میں نے اس کے بھائی کو نہیں مارا، پھر بھی کیا فرانسسکو کو معاف کر دیں گے؟ جواباً سلطان کہتے ہیں فرانسسکو پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے بہت سے مسلمانوں کا خون بہا کر موت کا مستحق ہو گیا ہے۔ ہمارا ارادہ نطرس کے صف کو جاننا ہے، کیونکہ کل جب قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے تو روم کے لوگوں کو امن سے رکھنے کے لیے کسی بھروسے مند شخص کی ضرورت ہوگی۔ اگر نطرس ہماری لائن پر رہے تو شاید وہ شخص خود نطرس ہو۔ ہم دیواریں ضرور عبور کر لیں گے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کا دل جیتنے میں کتنا وقت لگے گا، اور اس وقت نطرس لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے ان میں بھروسہ پیدا کرے گا۔ نطرس سے بہتر اس شہر اور اس کے لوگوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف کلندر بندوق کو دیکھتے ہوئے بہادر بے سے کہتا ہے سینہ تان کر تلوار کو کھینچو کہنے والے کو یہ رائفل زیب دیتا ہے میرے پاشا؟ بہادر کو جانچنے کے لیے پہلے تیز کلائی اور مضبوط دل کو دیکھتے تھے، مگر اب یہ بندوقیں دیکھو نہ ہی دل میں مضبوطی باقی رہی اور نہ ہی ہاتھوں میں طاقت۔ بہادر بے کہتے ہیں کیا تم تیز عقل کو کم سمجھ رہے ہو؟ آپ سب جو موت سے نہیں ڈرتے، کیا آپ توپوں اور رائفلوں کے استعمال کی وجہ سے بزدل شمار کیے جائیں گے؟ کفار کی دلدل کو تیزی سے تباہ کر کے اپنے سرخ سیب یعنی مقصد تک پہنچنا ہی ہماری شان کے مطابق ہے۔ سر اونچا رکھو، ہم سب اسی راستے سے گزرے ہیں، اتنا آرام کافی ہے، یہ حرکت کرنے کا وقت ہے، جلدی کرو جلدی کرو۔ ادھر سلطان علی بے اور کنجیس پہیوں کے پاس آتے ہیں۔ علی بے کہتے ہیں میرے سلطان گھوڑے کی نال تیار ہے، نظم کو سخت کیا گیا ہے، تلواروں کی جانچ کی گئی ہے، ہر ایک کے پاس اپنے ہتھیار تلوار خنجر نیزے ہیں، آپ کے کنجی خادم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر سلطان علی بے کے گھوڑے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا یہ گھوڑا آپ کا ہے؟ آپ نے اس کی دم کیوں باندھ رکھی ہے؟ علی بے کہتے ہیں میرے سلطان اگر اللہ نے مجھے شہادت نصیب کی تو میں نے اسے اپنی قبر پر رکھنے کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ سن کر جندارلی کہتا ہے آہ اے ونو سغلو آہ، نہ ہی یہ اور نہ ہی اس کی دم آپ کے بغیر کچھ کر سکتی ہے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں باقی بہادر کہاں ہیں؟ سلطان کی بات سن کر بالی بے کہتے ہیں آپ کس کا پوچھ رہے ہیں میرے سلطان؟ سلطان کہتے ہیں سلطوق، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ادھر سلطوق پریشانی کے عالم میں زخمی ستلمش کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو بھائی اٹھو، اٹھ کر مجھ سے کہو کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ سلطوق تم ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر سکے، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکا، یقیناً تم ٹھیک کہو گے، واللہ میں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ ستلمش اٹھ جاؤ، ہر کوئی تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے، فتح دیکھنے سے پہلے تم سو نہیں سکتے ہے نا؟ اسی لیے ستلمش کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے پانی کھانا۔ ستلمش کی آواز سن کر سلطوق بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں بیدار ہوتے ہی بھوک لگ گئی ہے؟ ہاں مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ ستلمش کہتا ہے میں موت کے منہ میں جا کر واپس آیا ہوں، مگر پھر بھی میں تم سے چھٹکارا نہیں پا سکا۔ ستلمش کی بات سن کر سلطوق کہتا ہے اب ہوش میں آتے ہی تمہاری زبان چل پڑی ہے اور تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، میں جا
رہا ہوں، میں واقعی جا رہا ہوں۔ جواباً سلتمش کہتا ہے جاؤ جاؤ اپنے آپ کو کرامت بناؤ، جب واپس آؤ تو تھوڑا لیسن لیتے آنا۔ سلطو خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں ضرور لے آؤں گا، میں ضرور لے آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں پلیتانو نوترس کے پاس جاتا ہے۔ پلیتانو کو دیکھ کر نوترس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو پلیتانو؟ پلیتانو کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس وضاحت کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ شہنشاہ کی وفاداری کی قسم کھانے والے شورویر کا سربراہ الیگزینڈر، وہ تمہارے دروازے کے سامنے کیا کر رہا ہے اس بارے میں وضاحت کرو۔ دروازے کے باہر الیگزینڈر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں فاطمہ آتی ہے اور پوچھتی ہے نوترس کہاں ہے؟ جواباً الیگزینڈر کہتا ہے رک جاؤ وہ فارغ نہیں ہے، ان کے پاس ایک مہمان ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے وہ کون ہے؟ جواباً الیگزینڈر کہتا ہے پلیتانو۔ پلیتانو کا نام سن کر فاطمہ پوچھتی ہے اس نے تمہیں یہاں دیکھ تو نہیں لیا؟ اگر پلیتانو کو معلوم ہوا کہ تم نوترس کے ساتھ کھڑے ہو تو وہ جلدی باقی چیزوں کا بھی پتہ لگا لے گا۔ الیگزینڈر کہتا ہے تم ڈرو نہیں، ہم تمہیں ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ جواباً فاطمہ کہتی ہے میں وہ نہیں ہوں جسے ڈرنا چاہیے، نوترس کو یہ سب معلوم ہوگا۔ میں نوترس کو دیا گیا وظیفہ یاد دلانے کے لیے آئی تھی، جب وہ فارغ ہو تو اسے بتانا کہ میں آئی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اندر نوترس پلیتانو سے کہتا ہے الیگزینڈر یہاں یہ خبر دینے آیا تھا کہ وہ دوبارہ شہنشاہ کے ماتحت رہنا چاہتا ہے۔ پلیتانو کہتا ہے ہم کب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں نوترس، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں تم سے حساب لینے کے لیے نہیں آیا۔ جواباً نوترس کہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا میں حساب نہیں دے سکتا۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے اگر ایسا ہے تو تم نے قیدیوں کو شہر سے فرار ہونے میں مدد کیوں کی؟ پلیتانو کی بات سن کر نوترس غصے سے کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ پلیتانو کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا مجھے وہ معلوم ہے، یقین کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ جان لو کہ فرانسسکو ان باغیوں کو تلاش کر رہا ہے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ نوترس کہتا ہے کوئی بھی اشارہ اسے میری طرف نہیں لا سکتا۔ اس پر پلیتانو کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں نشانات چھوڑنا پسند نہیں ہے، مگر اس شورویر کے بارے میں بتانا ہوگا ورنہ فرانسسکو شہنشاہ کو ایک نام دے دے گا۔ نوترس حیرانگی سے کہتا ہے تم، وہ اب تمہیں قربان کرنا چاہتا ہے کیا؟ جواباً پلیتانو کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنی تلوار تیار رکھی ہوئی ہے۔ نوترس پوچھتا ہے اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ادھر شہنشاہ پریشان ہوتے ہوئے فرانسسکو سے کہتا ہے جس شخص پر تم غداری کا الزام لگا رہے ہو وہ پلیتانو ہے۔ فرانسسکو کیا تم اس سے واقف ہو؟ فرانسسکو کہتا ہے موریا کا حاکم، آپ کا بھائی دمیتری، آپ کا میگا ڈیوگ نوترس، شہنشاہ ان سب نے آپ کو دھوکہ دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پلیتانو پر اتنا زیادہ اعتماد کرنا چاہیے۔ مگر شہنشاہ کہتا ہے نہیں وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ ترکوں کو فرار ہونے میں مدد کرے۔ فرانسسکو کہتا ہے شاید کہ شہنشاہ بننے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو یا اپنے دوستوں کے لیے، یقیناً اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ میں اپنے شکوک کے بارے میں کس طرح درست تھا، مجھے ایک موقع دے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں دوبارہ ٹھیک ہوں۔ فرانسسکو کی بات سن کر شہنشاہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر پلیتانو نوترس سے کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں تم پر کتنا بھروسہ کر سکتا ہوں۔ نوترس پوچھتا ہے تمہیں کیا چیز بے چین کر رہی ہے؟ اس پر پلیتانو پوچھتا ہے محمد کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ جواباً نوترس پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم دونوں جانتے ہیں کہ شہر گر جائے گا، اگر شہر گرتا ہے تو کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر میں شہر کے قاتل محمد سے اپنا انتقام لوں گا۔ میں نے اگر اس کا اعتماد حاصل کر لیا تو یہ ناممکن نہیں ہوگا۔ پلیتانو کہتا ہے ہم سب نے شہر کی خدمت کی، مگر تم اس کے لیے اپنی روح شیطان کو بیچنے کے لیے راضی ہو گئے ہو۔ زبردست نوترس، ایسا کام صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ نوترس کہتا ہے مگر اب معاملات پیچیدہ ہو گئے ہیں، محمد ایک چلاک دشمن ہے، وہ مجھ سے بڑی چیز چاہتا ہے، وہ میری وفاداری کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ پلیتانو پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ نوترس کہتا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے۔ نوترس کی بات سن کر پلیتانو پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے مار دو؟ جواباً نوترس کہتا ہے فرانسسکو کا بھائی الوارو، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اصلی قاتل کو فرانسسکو تک پہنچا دوں۔ پلیتانو پوچھتا ہے کیا تم اسے وہ دو گے جو وہ چاہتا ہے؟ جواباً نوترس کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مار ڈالوں؟ کبھی نہیں۔ پلیتانو کہتا ہے ایسا مت کہو، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، فکر نہ کرو، تم محمد کا اعتماد حاصل کرو گے، مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، اگر یہ شہر گرتا ہے اور ہم زندہ رہتے ہیں تو تم جب تک محمد مر نہیں جاتا ویسا ہی کرو گے جیسا کہہ رہے ہو، مگر فی الحال شہر کھڑا ہے، گرا نہیں ہے، ہمیں تمہاری اور فرانسسکو کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ نوترس تم فرانسسکو کے سامنے گھٹنے ٹیکو گے؟ یہ سن کر نوترس حیرانگی سے کہتا ہے کیا؟ پلیتانو کہتا ہے اعتراض نہ کرو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔